أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو دکھلائیں ہماری نشانیاں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں. 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے قرآن کی تفسیر تو شروع سے ہو. اس کی حکمت یہ ہے کہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے مسجد صالحین محلہ پیر برہان میں شروع سے تفسیر کا آغاز ہو چکا. تقریباً پاؤ پارا ہو رہا ہے. لہذا ایک ہی شہر میں 2 مجلسیں تفسیر کی ہوں تو سب کے فائدے کے لیے قلب ساز کی تنظیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد پیر برہان میں تو شروع سے تفسیر ہو رہی ہے اور اب یہاں 15ویں پارے سے تفسیر شروع ہو تاکہ 2 مجلسیں قرآن پاک کی آپ کو ملیں اور قرآن پاک کی تکمیل ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو جو حضرات شروع سے قرآن پاک کی تفسیر سننے کے شائق ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہر جمعہ بعد عشاء مسجد صالحین پیر برہان میں تشریف لائیں. اور ہم نے وہاں بھی گزارش کی کہ 15ویں پارے سے جو قرآن پاک کی تفسیر سننا چاہے وہ یہاں انوار المساجد مدینہ نگر میں تشریف لائے. بہت سے احباب میں دیکھ رہا ہوں وہاں کی تفسیر کے مجلس کے شرکاء یہاں بھی تشریف لائے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی قرآن پاک کے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ 15واں پارہ ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت شریفہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بنی اسرائیل سے متعلق مضمون بیان کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے دنیا کی وہ قوم تھی جو توحید پر قائم تھی۔ ان کا زمانہ بنی اسرائیل کا تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے۔ 2000 سال تک بنی اسرائیل دنیا میں واحد موحد قوم تھی، اللہ کو ایک ماننے والی اور انبیاء کرام پر ایمان رکھنے والی، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والی۔ بنی اسرائیل کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا ہے، اور میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ یاد رکھو، بنی اسرائیل من حیث القوم تمام جہانوں کی تمام قوموں پر فضیلت رکھتی ہے، اور رہ گئی امت محمدیہ تو یہ دینی حیثیت سے تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور بنی اسرائیل قوم کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ میں صرف ایک پیغمبر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی اسرائیل کی قوم میں ایک روایت کے مطابق 4000 پیغمبر آئے صرف ایک خاندان میں، دوسری روایت کے مطابق 40,000 پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، تو تقریباً 40,000 پیغمبر ایک خاندان بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے اس قوم کی افضلیت کا، لیکن انہوں نے ناقدری کی، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں انجیل میں بیان کی گئی تھی، اور اللہ نے اس میں ان سے عہد لیا تھا کہ جب نبی امی تشریف لے آئیں تو تم ان پر ضرور ایمان لے آؤ، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی صفات کو چھپایا اور اس میں خلط ملط کر دیا، اور اس کی وجہ حسد اور مفاد، دو چیزیں تھیں۔ حسد تو یہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کے لیے ہمارا خاندان مخصوص ہے، کہ آج تک پیغمبر ہمارے خاندان میں تشریف لاتے ہیں، لیکن
یہ نبوت اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی خاندان کا اجارہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ شرف کہ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا۔ عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا وہ بنی اسماعیل کہلاتا ہے عرب، اور دوسرا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا اسرائیل ہے۔ قرآن میں بھی آیا ان کا نام، یعقوب بھی آیا ہے اور اسرائیل بھی، جسے اللہ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہاں پر الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام، اور اسرائیل کے معنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں عبداللہ۔ اسرا کے معنی ہیں عبد، اور ایل کے معنی ہیں اللہ، جیسے جبرائیل، اسرافیل، اسی طرح اسرائیل۔ تو ایل کے معنی عبرانی زبان میں آتے ہیں اللہ، اور تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ اکثر انبیاء کرام کے نام عبرانی زبان کے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل، اسماعیل اصل میں ہے اسماعیل، اسماع کے معنی سن، ایل کے معنی اللہ، اسماعیل کا ترجمہ ہوا اللہ کی سن۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو ایل کے معنی اللہ کے آتے ہیں عبرانی زبان میں، تو اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ۔ اب ترجمہ ہوگا اسرائیل کا عبداللہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ۔ بنی ابنن کی جمع بنین، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، بنی اسرائیل، بنین اولاد، بیٹے۔ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہوا حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ہم نے کل بھی تفصیلات وہاں بیان کی، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے وہاں بھی پیر برہان کی تفسیر میں۔ تو بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یہودا، روبیل، ربالون، شمعون، لاوی۔ لاوی یہ موسیٰ علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں، لاوی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 6 یشجر، ان 6 کی ماں ہیں لیا یا لیاہ۔ نمبر 7 یوسف علیہ السلام، اور نمبر 8 بنیامین، ان دونوں کی ماں ہیں راحیل۔ اور باقی جو 4 ہیں ان میں سے 2 ایک باندی کی اولاد ہیں اور باقی 2 دوسری باندی کی اولاد ہیں۔ دان، نمبر 9 دان، نمبر 10 تفتال، نمبر 11 جاد، نمبر 12 عاشر۔ یہ 12 بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ ان کی جو نسل چلی 12 خاندان ہوئے، اور 12 خاندان